And we saw that same desire to be free in Tunisia, where the will of the people proved more powerful than the writ of a dictator. اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر اوباما نے جمہوریت کی جدوجہد کرتے تیونس کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا تھا اور جنوبی سوڈان میں ریفرینڈم کے انعقاد کو عوامی خواہشات کی کامیابی قرار دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی جمہوریت کا ماڈل دنیا کی دیگر جمہوریتوں جیسا نہ ہونے کے باوجود امریکہ اگلے 2 سالوں میں دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت کا حامی ہی رہے گا۔ اگرچہ لوگوں کا خیال تھا کہ صدر اوباما کو اپنا جمہوری ایجنڈا ہی ترک کرنا پڑے گا کیونکہ صدر بش نے اسے نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اس معاملے پر اوباما انتظامیہ کی توجہ میں اضافہ دیکھیں گے۔ رابرٹ کیگن چین کے ساتھ امریکہ کے خارجہ تعلقات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے مطابق چین کو ایک ابھرتی ہوئی ایسی طاقت بنتے دیکھنا امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے جس کے تحت مشرقی ایشیا کے ممالک امریکہ کے بجائے چین کے حلقہ اثر میں چلے جائیں۔ لیکن بعض ماہرین کے مطابق دونوں کوریاؤں کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کوئی کشیدگی امریکی خارجہ پالیسی کا امتحان ثابت ہوگی۔ اس امکان پر ہم نے چین، جاپان یا جنوبی کوریا سے اب تک کھل کر بات نہیں کی ہے کہ ایسا ہوا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، چینی فوج کا شمالی کوریا کی سرحد پر کیا رویہ ہوگا، امریکی فوج خطے میں کیا کرے گی۔ گویا تمام فریقوں کے لیے صورتحال بےحد خطرناک ہو جائے گی۔ لیکن خارجہ امور کے ماہرین پاکستان اور افغانستان کو بھی صدر اوباما کے لیے انتہائی اہم خارجہ پالیسی چیلنج قرار دیتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں امریکی جنگوں کے نتائج پر کتاب لکھنے والے ایک امریکی مصنف نیر روزن کا کہنا ہے کہ عراق جنگ سے سیکھے ہوئے سبق یہی بتاتے ہیں کہ افغانستان کے پائیدار حل کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں کم از کم فوجی کارروائیوں میں کمی کی جانی چاہیے اور ماننا چاہیے کہ طالبان سے علاقائی، مقامی اور کسی بھی سطح پر مذاکرات واحد حل ہیں، کیونکہ طالبان اس افغان منظرنامے کا بہت اہم کردار ہیں۔ جتنا ہم اسے ٹالتے جائیں گے اتنا ہی وہ باغی ہوتے جائیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے 2014 تک انتظار نہیں کرنا چاہیے جب امریکی فوج وہاں سے نکل رہی ہو۔ نیر روزن کے مطابق امریکہ کو دنیا کا ہر مسئلہ حل کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لینے کے بجائے خود اپنے مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان سے نمٹنا پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن امریکی فوج کی خطے میں موجودگی اس کام کو مشکل بنا سکتی ہے۔ ان کا وجود شاید امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کا نتیجہ ہو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ امریکی مسئلہ ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے یہ ایک تحفہ ہے جو ہم نے پاکستان کو دیا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کو خود نمٹنا ہوگا۔ یقیناً امریکی موجودگی اس کام کو مشکل بنا دے گی، یعنی تشدد اور غصہ بڑھے گا، لیکن ہم نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس پر قابو پانا مشکل ہے۔ اس خطے کے لوگ اتنے ہی اس کا شکار ہیں جتنا کہ عراق کے لوگ خانہ جنگی کا شکار تھے۔ So I don't see how an American presence in Afghanistan or Pakistan can help reduce the violence. نیر روزن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی موجودگی تشدد کے خاتمے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، تاہم امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ایک حل کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن کے ماہرین مشرق وسطیٰ اور ایران کے ایٹمی عزائم روکنے کے ساتھ عراق میں امریکی کامیابیوں کو بھی نازک قرار دے رہے ہیں۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔